تو جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ ہے صحبت. بغیر اللہ والوں کی صحبت کے کوئی ولی اللہ نہیں بن سکتا، یاد رکھنا. جتنا مرضی علم ہو، بلکہ بعض علم والے تو ایسے بہکتے ہیں جہالت بھی پھر ان سے پناہ مانگتی ہے. اچھا شیطان کے پاس تھوڑا علم ہے، ہر ایک کو اس کے رنگ میں گمراہ کرتا ہے یا نہیں؟ مولوی کو مولوی کے روپ میں، ڈاکٹر کو ڈاکٹر کے روپ میں، ذمہ دار کو ذمہ دار کے روپ میں، پڑھے لکھے کو پڑھے لکھے کے روپ میں. ایسا بروپیہ ہے، ہر روپ دھار لیتا ہے. علم والوں کو بھی گمراہ کرتا ہے، جاہلوں کو بھی گمراہ کرتا ہے. بڑوں بڑوں کو اس نے پٹک کے رکھ دیا. حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے جا رہے ہیں تو ایک بدلی اوپر نمودار ہوئی اور اس سے آواز آئی، عبد القادر تم نے بہت عبادت کی ہے، جاؤ آج سے تمہیں نماز معاف ہے. وہ ایک کامل انسان تھے نا، ہمارے جیسا کوئی نالائق ہوتا کہتا لو جی اب تو مان لو، اب تو اوپر سے آوازیں آ گئی ہے، چاند میں تصویر آ گئی ہے، بادلوں سے آواز آ گئی ہے. فوراً استغفر اللہ پڑھا، فرمانے لگے نماز تو میرے نانے کو معاف نہ ہوئی، میرے کملی والے پیغمبر کو معاف نہ ہوئی، عبد القادر کون ہے جسے نماز معاف ہو جائے؟ یہ تو شیطان ہے. اور آج بھی ایسے دل کے شیطان تمہیں بڑے ملیں گے. جی نماز دل کی ہوتی ہے، دل کی. روٹی منہ سے کھاتے ہیں اور نماز عجیب تماشا ہے. نماز تو دل دی ہوندی ہے. حق تعالیٰ فرما رہے ہیں اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، اور یہ جہل کہہ رہے نہیں جی نہیں وہ دل کی ہوتی ہے. کیسی جہلانہ بات ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاؤں مبارک زمین پہ گھسڑتے آ رہے ہیں. ایک ہاتھ سیدنا صدیق اکبر کے کندھے پر، ایک سیدنا فاروق اعظم کے کندھے پر. مرض الوفات میں میرے محبوب کے پاؤں مبارک زمین پہ گھسڑتے آ رہے ہیں، اور اس حال میں مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں. تو حضرت پیران پیر یہی فرماتے ہیں جب نماز حضور کو معاف نہیں تو عبد القادر کون ہے؟ اب اس نے دوسرا حملہ کیا، عبد القادر آج تجھے تیرے علم نے بچا لیا، ورنہ میں نے بڑوں بڑوں کو پٹک کے رکھ دیا. آپ نے ساتھیوں سے فرمایا دیکھو جاتے جاتے دوسرا حملہ کر گیا. فرمایا مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، مجھے میرے اللہ نے بچا لیا ہے. کون ہے بچانے والا؟ علم نے نہیں بچایا. کس نے بچایا؟ اللہ نے بچایا.